مارچ کا یہ مہینہ بر صغیر کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 23 تاریخ کو وہ عظیم الشان قرارداد جس کا تعلق مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مبنی ایک ایسی اسلامی ریاست کا حصول تھا جس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا تھا۔ اس قرارداد کے نتیجے میں ہی الحمدللہ پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی نظریاتی مملکت کے طور پر ظاہر ہوا، اور یہ بات بھی اتفاقی ہے کہ اس وقت بھی چاند کا مہینہ رجب کا ہی تھا، اور اب بھی چاند کا مہینہ یعنی اسلامی مہینہ رجب المرجب ہی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب سے اہل ایمان کی، اہل سنت کی بڑی خاص عقیدتیں، محبتیں، نسبتیں اور بڑے عظیم الشان عنوانات اس ماہ مقدسہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے لے کر سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے تک، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تک عظیم شخصیات کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ سب کے علم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس مہینے کی 28 تاریخ کو اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو وہ عظیم موضوع عطا فرمایا تھا جس کو دنیا اسلام سفر معراج کے نام سے جانتی ہے۔ تو جہاں اس ماہ مبارکہ کی حضور علیہ السلام کے حوالے سے عظیم نسبتیں ہیں، وہیں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے بھی عظیم نسبتیں ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین، امام بخاری سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تک بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے ایام وصال اور اعراس مقدسہ اس ماہ مبارکہ میں منائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہند و پاک میں بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بر صغیر میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست بطور پاکستان سامنے آئی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب خواجہ صاحب ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے تھے، اس لیے کہ جو نظریہ قیام پاکستان کا نظریہ تھا اسی نظریے کو لے کر بغداد شریف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سرکار علیہ السلام کے حکم سے تشریف فرما ہوئے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر اس نظریے پر متفق کیا کہ اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں کے لوگوں کو اس بات پر راغب کیا کہ انہیں کلمہ توحید پڑھنا چاہیے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی کامیابی عطا فرمائی،
اور مسلمان ہی نہیں بلکہ انگریز مستشرق بھی اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ 90 لاکھ سے زیادہ افراد کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلقہ بگوش اسلام فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح یہ لاکھوں افراد حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ دین کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو قائد اعظم نے جن مسلمانوں سے، مسلم لیگ نے جن مسلمانوں سے ووٹ لے کر اور قرارداد پاس کر کے اور جن کی امداد و معاونت سے تحریک پاکستان چلا کے اس مملکت کو حاصل کیا، کیا اس بات میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ وہی تھے جن کے باپ دادا کو حضرت خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا تھا؟ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے یہ سارے لوگ وہی تھے کہ جن کے باپ دادا کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ اسلام پڑھا کر دائرہ بات کی جاتی ہے، کمیونزم کی بات کی جاتی ہے، لادینیت کی بات کی جاتی ہے، اور مذہب کو مساجد و مدارس کی چار دیواری میں محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور یہ باتیں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک تو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا، کلمہ طیبہ کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ہی اس تحریک کو چلایا گیا تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی اس مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور دو قومی نظریے کا معنی ہے ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلم قومیت کی بنیاد پر اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ایسے ضعیف لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ورنہ ان کی اولادیں تو بہرحال موجود ہیں، کیا ہندوستان میں مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید تھوڑی سی تنقیدی ہو جائے گی کہ آج بھی ہندوستان میں نمازیوں کی تعداد مساجد کے بھرے ہونے کے اعتبار سے پاکستان سے زیادہ ہے۔ کیا وہاں مساجد نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ کیا وہاں لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے۔ کیا وہاں پر اور عبادات کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی؟ یقیناً ہوتی تھی۔ کیا وہاں سے لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے؟ بالکل جاتے تھے۔ بلکہ اگر آج کی بات دیکھی جائے تو ممکن ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات پتا ہو کہ انڈین گورنمنٹ اپنے حاجی کو 40% سبسڈی دیتی ہے، یعنی اگر 100 روپے اس کے حج میں خرچ ہوں گے تو 40 روپے حکومت ادا کرے گی، 60 روپے وہ ادا کرے گی۔ اور ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، جو تھوڑی بہت برائے نام سبسڈی تھی وہ بھی حکومت نے ختم کر دی ہے، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی حج تو استطاعت والے پر فرض ہوتا ہے، غریبوں کو شوق کیوں ہے حج کرنے کا؟ معاذ اللہ۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیا گیا تھا، اور پاکستان کے قیام کا مقصود کیا تھا؟ مسجدیں بنانی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کے لیے جانا ہے؟ جی نہیں، ایسا کوئی مقصود نہیں تھا۔ یہ سارے کام بحسن و خوبی وہاں پر بھی ادا ہو رہے تھے، ایک ہی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک ایسا خطہ زمین جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو حاصل کرنا مقصود تھا، تاکہ اس خطہ زمین پر اسلام کے نظام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج اور لاگو کیا جا سکے۔ ایک پریشانی ہندوستان یعنی بر صغیر میں مسلمانوں کو تھی، وہ یہ کہ وہ اسلام پر عمل تو کر سکتے تھے مگر اسلام کو بطور قانون نافذ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ بنیادی طور پر ایک مسئلہ تھا جس کے
پیش نظر اس مملکت کے حصول کی تحریک چلائی گئی تھی، یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ۔ ایک تکلیف تھی ہندوستان میں مسلمانوں کو، ایک تکلیف تھی انگریز گورنمنٹ کی موجودگی میں مسلمانوں کو، ایک تکلیف تھی ہندو اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے مسلمانوں کو۔ وہ کیا کہ کوئی بھی چمار منہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور مسلمان بسبب اقلیت ہونے کے اور انگریز بسبب اقتدار کی کرسی پر فائز ہونے کے، ایک مسلمان اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اقلیت میں تھے اور اکثریت میں ہندو تھے، اور اگر وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو پھر کرسی عدالت پر ظاہر انگریز متمکن تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک مسلسل اذیت کا سامان تھا۔ اور وہ اذیت کیا تھی؟ وہ اذیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ یہ ایک معاملہ تھا کہ حضور ایک ایسی مملکت حاصل کی جائے، ایک ایسی ریاست حاصل کی جائے مسلم اکثریتی علاقوں پر مبنی، ایک ایسا ملک تشکیل دیا جائے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ کیا جائے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور علیہ السلام کی ناموس کا پرچم بلند کر کے پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ وہ ہے نظام عدل، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کا لایا ہوا نظام ہی اس کائنات میں امن کی ضمانت ہے۔ یعنی قیام پاکستان، نظریہ پاکستان، یہ بنیادی طور پر تحفظ مقام مصطفیٰ کا نام ہے، نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لیے کہ اسلام جس دین کا نام ہے جہاں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، وہیں اس ایمان کی تشریح و تفسیر اور تصدیق کے لیے یہ وضاحت بھی آیت میں کر دی گئی ہے کہ یہ دعوی اسلام و ایمان کرنے والے، یہ اعلان اسلام و ایمان کرنے والے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کلمہ ایمان پڑھ کر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد تو، ایمان کی اساس تو، عرق ایمان، عطر ایمان، جان ایمان، روح ایمان، وہ حضور علیہ السلام کا محض کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنا ہے جسم ایمان، اور دل و جان سے حضور کی تعظیم کرنا یہ ہے روح ایمان۔ جس طرح جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے، اسی طرح کلمے کا پڑھنا بھی حضور علیہ السلام کی محبت و تعظیم اور آپ کی اطاعت و پیروی کے سوا بیکار ہے۔ صرف زبانی کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کا اصولی تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے تو اس پڑھنے میں سچا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے یہ واقعی سچا ہے، اس کے پڑھنے میں دلیل اس کی یہ ہوگی کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، ساری انسانیت سے بڑھ کر حضور کا ادب کرے گا، اور تمام آدمیوں سے بڑھ کر حضور کی تعظیم کرے گا، اور ہر ایک صاحب عزت سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت کرے گا۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں سارے رسولوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ مثلا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وہ ایمان لاتے ہیں میرے رسولوں پر اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں اور ہر زمانے میں مصدقہ مومن وہ ہے، سچا ایمان والا وہی ہے کہ اس نے جس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھا دل و جان سے اس کی محبت اور تعظیم اور اطاعت و پیروی کو بھی اختیار کیا۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایمان کی صنعت کے طور پر اس بات کو بیان فرمایا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف شریف میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ. پہچان ان کی یہ ہے، کن کی؟ مخلصین کی، کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں ان پر. کس پر؟ نبیوں اور رسولوں پر. وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی ایمان صرف زبانی نہیں لاتے، الفاظ کلمہ ہی زبان سے ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنے دل و جان سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں. تو جب ہم نظریہ پاکستان کو نظریہ اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو نظریہ اسلام تو ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ. یعنی جب نظریہ اسلام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے تو پھر نظریہ اسلام کا مطلب یہ ہوا، اور پاکستان کا نظریہ اسلام کی بنیاد پر قیام کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان تو قائم اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں رہ کر حضور علیہ السلام کی عظمت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کیا جا سکے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. اور حضور علیہ السلام کی تعظیم، ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی عنوان تو ہے نہیں. حضور علیہ السلام نہ تو خود عام انسان ہیں اور نہ ہی حضور علیہ السلام کی تعظیم و ادب عام انسان کے احترام سے کوئی نسبت رکھتا ہے. دیکھیے، ہم دنیا میں اپنے سے ہر بڑی عمر والے کا ادب کرنا چاہیے، بالخصوص اپنے وہ اعز و اقربا رشتہ دار، ہمارے خالو، ہمارے پھپھا، ہمارے تایا، ہمارے چچا، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ظاہر ہے ہمارے بڑے، اپنے بڑے بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، بالخصوص والدین. بے پناہ ادب ہے ان کا، بے حساب احترام ہے. اور اس کی تعلیم بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمائی. بلکہ ایک حدیث میں تو سرکار علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک سید. ایک حدیث میں تو سرکار نے یہاں تک فرمایا، اور بہت بار آپ نے علماء سے سنا بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا. یعنی ہمارا دین تو احترام پر مبنی دین ہے. ہمارا مذہب تو ہمیں ہر ایک کے ادب اور احترام کی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ باقی سارے لوگوں کا ادب اور تعظیم اپنی جگہ ہے. کوئی شخص باقی لوگوں کے ادب و تعظیم پر اجر و ثواب پا نہیں سکتا جب تک وہ اسے اسلام کی تعلیم سمجھ کر نہ کرے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ کرے، مومن ہونے کی حیثیت سے نہ کرے. کسی کا ادب کرنے پر اجر و ثواب اسے ملے گا جو صاحب ایمان ہوگا. لیکن صاحب ایمان کب ہوگا؟ سرکار فرما رہے صاحب ایمان جب ہوگا کہ جب اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا. یعنی باقی سب کا ادب اور احترام اس کو اجر و ثواب کا حقدار بنائے گا اس شرط پر کہ وہ مومن ہو. لیکن حضور کا ادب و احترام وہ ہے کہ جو اس کو مومن بنائے گا. تو پتہ چلا کہ نظریہ اسلام تو نظریہ حفاظت ناموس رسالت کا نام ہے. نظریہ اسلام جو ہے وہ حضور کی ناموس کی حفاظت کا نام ہے. کیونکہ جس قدر محبت ہوگی اسی قدر ادب اور احترام ہوگا، اور جس قدر ادب اور احترام اور محبت ہوگی اسی قدر اطاعت و پیروی کا، فرما برداری کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے مخلوق کے درمیان،
ایسا نہیں کہ ہم حضور کو مخلوق نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، نہ ہم حضور کو خدا نہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں، ہم حضور کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارا ایمان۔ ہاں، مگر یہ کہ جس طرح ہم حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اس نظریے کے تحت کہ سارے رسولوں میں کوئی حضور جیسا نہیں، اسی طرح ہم حضور کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں، مگر اس نظریے کے تحت کہ حضور اللہ کا بندہ تو ہے مگر کوئی بندہ اللہ نے حضور جیسا پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کا بندہ تو ہے حضور، ہاں، مسئلہ بندہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے جیسا ہونے میں اختلاف ہے۔ جھگڑا حضور کے بشر ہونے پہ نہیں ہے، حضور کے آدمی ہونے پہ نہیں ہے، حضور کے بندہ ہونے پہ نہیں ہے، حضور کے انسان ہونے پر نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم حضور کے لیے مانتے ہیں۔ جھگڑا ہے اپنے جیسا کہنے پر، ہمارے جیسے بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے، ہماری مثل آدمی تھے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس بات سے بالکل آیا ہے کہ باقی سب لوگوں کی تعظیم و ادب کا درس تو اللہ نے حضور سے مومنوں کو دلوایا۔ بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، پیر کا ادب کرو، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے۔ باقی لوگوں کا ادب اللہ نے حضور کے ذریعے ایمان والوں کو سکھایا، لیکن حضور کا ادب خود اللہ نے مومنوں کو سکھایا۔ حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کا رتبہ، حضور کا درجہ، حضور کا احترام، حضور کی ناموس، حضور کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم اہل ایمان کو اپنی کتاب قرآن عظیم کے ذریعے سکھائی ہے۔ قرآن کریم میں ایک دو نہیں بلکہ 800 سے زیادہ آیات ایسی ہیں، 800 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن میں خالص حکم تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یعنی باقی احکامات جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان آیات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعظیم کا اور حضور کے ادب کا اور حضور کے احترام کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی جانب نظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا، تو کہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر حضور کی شان رحمت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کر حضور علیہ السلام کی رفعت منزلت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی ورفع بعدہم درجات کہہ کر حضور علیہ السلام کی سارے انبیاء پر فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر حضور علیہ السلام کی شان اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر حضور علیہ السلام کی عظمت علمی کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہہ کر حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ کہہ کر حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کہہ کر حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی لا اقسم بہذا البلد کہہ کر حضور علیہ السلام کے مقام ولادت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی وہذا البلد الامین کہہ کر حضور علیہ السلام کے مقام مدفن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری شانیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ حضور کی شان بتا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ قرآن ہے سارا کا سارا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر بتا رہا ہے میرے حبیب کی ذات کتنی عظیم ہے۔
اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود و سلام بھیجیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کہہ کر بتا رہا ہے میرے محبوب کی بات کتنی عظیم ہے، میرے محبوب کا ذکر، میرے محبوب کی بات، تو جس کی بات ایسی عظیم ہو اس کی ذات کیسی عظیم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شانیں تو ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد مایہ حاضرہ المؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ ہماری کیا اوقات کے حضور کی شان اور عظمت کو کما حق کو بیان کر سکیں، جبکہ خود ان کا پروردگار، خود ان کا پیدا کرنے والا ان کی شان و عظمت کے ترانے بیان فرما رہا ہے۔ تو حضور کی شان، اللہ اکبر، جس کی شان ایسی ہو تو اس کا احترام تو شان والے کے اعتبار سے ہوتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ہر ایک کا پروٹوکول اس کی پوزیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ علاقے کے ایس ایچ او کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ کراچی کے آئی جی کے پروٹوکول کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو کراچی کے آئی جی کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ سندھ کے گورنر کے برابر نہیں ہو سکتا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور جو سندھ کے گورنر کا پروٹوکول ہے وہ پاکستان کے صدر کا پروٹوکول اس سے کہیں زیادہ ہوگا ظاہر۔ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے نا کہ بھئی جس کا جیسا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے اس کا ویسا ہی احترام اور اعزاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 20 آیات میں حضور کا درجہ اور شان اور فضیلت جو بار بار بیان فرمائی، وہ اسی لیے تو بیان فرمائی تاکہ بندوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس کا درجہ ایسا ہے اس کا عزت اور احترام کیسا ہوگا، کتنا اس کا عزت اور احترام ہونا چاہیے، کس قدر اس کی عزت ہونی چاہیے، کس قدر اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام خود سکھایا لوگوں کو، اللہ نے خود سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کہہ کر کہ میرے محبوب کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ ٹھہرا لو۔ اللہ نے حضور کے نام کا ادب سکھایا، جیسے ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو نا، خود اللہ نے حضور کو قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، اللہ نے حضور کے نام کا ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہہ کر کہ اے ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ نے حضور کی ذات کا ادب سکھایا، حضور کی ذات کا بھی ادب سکھایا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ جو حجرے کے باغر سے آپ کو آواز دیتے ہیں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے حضور کے دربار کا ادب سکھایا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ کا کیسا احترام ہے۔ کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں یا آواز دے کے بلاتے ہیں، اسلم بھائی ذرا آنا، آ جاتے ہیں اسلم بھائی۔ حضور کے دروازے پر جائے گا تو آواز نہیں دے گا، دروازہ نہیں کٹکھٹائے گا، یہ میں اور آپ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے، کب تک؟ جب تک کہ خود آپ ان کی طرف نکل کے نہ آئے۔ تو اللہ نے حضور کے نام کا، حضور کی ذات کا، حضور کے گھر کا، بلکہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج سے مخاطبت کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، گھر کا بھی ادب اور گھر والوں کا بھی ادب۔ اللہ نے حضور کے نام کا ادب، حضور کی ذات کا ادب، حضور کے دروازے کا ادب اور دروازے کے اندر رہنے والوں کا ادب، یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کہہ کر ہمارے محبوب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، فاسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو۔ اللہ نے حضور کی محفل کا ادب سکھایا کہ میرے محبوب کی محفل کا ادب یہ ہے کہ جب میرا محبوب کلام کرے
تو بس تمہاری تمام تر توجہات میرے محبوب کی طرف ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر حضور سے بات کرنے کا ادب سکھایا۔ خبردار ہمارے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ اللہ نے حضور سے بات کرنے کا بھی ادب سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ محبوب آپ کے رب کی قسم ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جو فیصلہ آپ کریں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی کجی بھی نہ لائے۔ یہ کہہ کر اللہ نے حضور کے فیصلے کا ادب سکھایا کہ جب میرا محبوب کسی معاملے میں فیصلہ کر لے تو بس تمہارا کام یہ ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کہ اپنے سروں کو جھکا دو، ان کے فیصلے کے آگے اپنے سروں کو جھکا دو، دل میں تمہارے ذرا بھی کوئی گمان پیدا نہیں ہونا چاہیے میرے محبوب کے فیصلے کے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ نے حضور کے فرمان کا ادب سکھایا کہ حضور کا بلانا، حضور کا پکارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ تم جس حال میں ہو، جہاں ہو، جیسے ہو، بس فوراً میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ باقی لوگوں کا ادب اور احترام ان کے رتبے اور درجے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن میرا محبوب کیونکہ ساری مخلوق میں رتبے اور درجے کے اعتبار سے سب سے افضل والا ہے، لہذا ساری مخلوق میں کسی کا وہ پروٹوکول ہو نہیں سکتا جو میرے محبوب کا ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں رب ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں نا میرے محبوب کی کیا شان ہے اور ان کا ادب اور احترام تمہیں کیسے کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا ہے نا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ اور پھر یہاں آ کر میری بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ میرا محبوب بھی تمہارے لیے میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت میں حضور کی شان بتا رہا ہے اور کسی آیت میں حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ یعنی حضور اللہ کے وہ محبوب اعظم ہیں اور کائنات کے اللہ کی عطا سے وہ حاکم اعلیٰ ہیں۔ حتیٰ یحکموا کا کہہ کر اللہ نے حضور کو حاکم کائنات بتا دیا، میرا محبوب حاکم و حکمران ہے کہ جن کی بارگاہ کا ادب اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا ہے بندوں کو، اور احترام اور ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اگر تم حیران ہو رہے ہو کہ ان کا اس قدر ادب اور احترام کیوں، تو دیکھو کہ ان کی شان اور عظمت کیسی ہے۔ یہ بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمایا۔ تو پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ ہو، حضور علیہ السلام کی عظمت کا پرچم بلند کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کو جو سرکار علیہ السلام نے روئے زمین پر ریاست مدینہ کے عنوان پر ایک حکومت قائم کر کے ایک ایسی مثال پیش کر دی تھی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ فلاحی اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، اور سرکار نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف حاکم و حکمران کہا نہیں ہے، صرف حاکم و حکمران بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکومت و حکمرانی کے وہ سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں کہ نہ پوری کائنات میں میری شان و عظمت جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ مجھ جیسا کوئی حکمران ہو سکتا ہے۔ حضور نے دنیا کو بتایا۔ علماء اہل سنت جس بات کو اپنے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، بالخصوص 23 مارچ اور
قرارداد پاکستان کے پس منظر میں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک تو حاصل ہی حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے کیا گیا اور حضور علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے آج ایسے لوگ اس ملک میں حکمران اور حاکم ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی دوستیاں، ان کی محبتیں، ان سے تعلقات اور ان کے سپرویژن کو قبول کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس مملکت میں سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، لادینیت کی بات کر رہے ہیں، اور قومی بیانیہ کہہ کر قومی بیانیہ ایک حکومت نے جاری کیا ہے، مذہب کو یورپی ریاستوں کی طرح مسجد اور مدرسے میں مقید کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کی مشقتیں، محنتیں اور قربانیاں اس ملک کے پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ ملک علماء اور مشائخ اہل سنت نے بنایا تھا۔ تاریخ اسلامی بالخصوص تحریک پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اقدام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین جو اس وقت میں سجادہ نشین تھے، خود قائد اعظم چل کر ان کے پاس گئے تھے اور ان سے نظریہ پاکستان کی تائید اور تحریک پاکستان کی حمایت اور اس میں کام کرنے کے لیے اپنے مریدوں کی صورت میں کارکنان کی کھیپ طلب کی تھی۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی، قائد اعظم کے مدار کے سامنے ایک ادارہ موجود ہے، وہاں پر ڈاکٹر رضی حیدر، ہمارے شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی پیر و مرشد کے، وہ بہت عقیدت مند ہیں، اب بھی وہی انچارج ہے وہاں پر، بہت بڑے پروفیسر ہیں وہ، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو ان کتابوں کی نشاندہی کریں گے جن میں ہمارے ان علماء کرام سے قائد اعظم کی ملاقاتوں کی تفصیل نہیں بلکہ تصویریں بھی موجود ہیں کہ کس طرح پیر صاحب زکوڑی شریف سے ملاقات کی، کس طرح پیر دیگر جو پیرانی نظام تھے ان کے پاس گئے اور ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے تعاون کی درخواست کی۔ تو نظریہ پاکستان جس چیز کا نام ہے وہ تو بنیادی طور پر نظریہ اسلامی ہے، اور نظریہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کا نظریہ تو شروع بھی حضور کی محبت اور ادب سے ہوتا ہے اور ختم بھی حضور کی محبت اور ادب پر ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور جس طرح ہماری ذات کی کامیابی دنیا اور آخرت میں حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو مملکت حضور علیہ السلام کے نام پر، حضور علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے، حضور علیہ السلام کے لائحہ نظام کے قیام کے لیے حاصل کیا، اس کی کامیابی اور کامرانی بھی حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہماری ذات کی کامیابی کا راز اپنے تجربے کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میں کامیاب و کامران زندگی بسر کر کے گیا ہوں۔ جانتے ہو کیسے؟ فرماتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میں نے حضور کی ذات کو اپنا مرکز نگاہ بنایا، میں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو اپنی توجہات کا قبلہ بنایا، اور میں نے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کی اطاعت، حضور کی پیروی اور حضور کی غلامی کو اپنا سب کچھ جانا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ اس مملکت کی کامیابی اور کامرانی بھی وابستہ ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جماعت اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرکردگی میں جس طرح نظریاتی
تربیت کے لیے علماء اہل سنت کے واعظ و نصیحت اور دروس قرآن کے حوالے سے اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ الحمدللہ آج حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے وصال کے بعد ان کے شہزادے، ان کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی امارت میں، آپ کی سربراہی میں الحمدللہ اسی مشن کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور 24 مارچ کو اللہ والی مسجد لائنز ایریا، جس کو اب شہدائے میلاد النبی مسجد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، انشاءاللہ اس میں ایک عظیم و شان پاکستان پائندہ باد کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس شعور کو ہمیں عوام تک پہنچانا ہے۔ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ نظریہ اسلام حضور کی ناموس کے تحفظ کا نام ہے، حضور کی محبت اور ادب کا نام ہے۔ اس ملک میں گستاخ رسول کو تحفظ نہیں ملے گا، اس ملک میں تحفظ ملے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قیامت تک تمام بندوں سے ہے، اور وہ وعدہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔